بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت پڑھنا شروع کر دو، گھر کا کونا کونا انشاءاللہ اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اگر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ سراسر نور اور سراسر شفا ہے، یہ سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو رچی ہوئی ہے، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسی ہی ایک مختصر سی صورت ہے جو کہ بہت آسان ہے اور ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چلتے پھرتے بازار میں ہوں یا گھر میں کسی کام میں مصروف ہوں۔ یہ صورت چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس صورت کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتی اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے، پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھیں، قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، تو اسی لیے آج ہی سے قرآن پاک سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر صورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت اور وہ خوشیاں بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت اور برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ تو ناظرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ نزول رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا کی ولادت ہوئی، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، بابرکت اور روشن مہینہ ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی تیاری شروع کر دے، کیونکہ جو ربیع الاول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر اور خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی آمد میں ذکر و اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کے کونے کونے میں نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت اور رحمت اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور اللہ کی خاص رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ اس مہینے میں ذکر کرنا، درود پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع الاول کی تیاری کا حصہ ہے، اور جو شخص ان بابرکت دنوں سے پہلے ہی ان اعمال کا آغاز کر دیتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے اور اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا لیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی تیاری اگر آپ پہلے سے شروع کر دیں تو یہ دلوں کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ رزق میں بے پناہ برکت لے کر آتی ہے۔ وہ صورت ایسی ہے کہ اگر ربیع الاول کے مہینے میں اسے پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گھر رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے۔
مگر جو بندہ قرآن کو اپنے روز کا حصہ بنا لیتا ہے اس پر رحمت کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، اور جو بندہ ربیع الاول جیسے مبارک مہینے میں قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے اس چھوٹی سی بابرکت سورت کو پڑھنا شروع کر دیجئے اور دیکھیں اللہ کس طرح آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، آپ کے گھر سے بے برکتی، تنگی اور غم کو دور کر دیتے ہیں اور نور اور رحمت سے ہر گوشہ روشن کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ کلمات اس لائق ہیں کہ جو بھی انہیں سنے وہ انہیں سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے، اور قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگو نظر آتے ہیں، اور ان کے قول اور عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر دور، ہر حال میں انہی کے مطابق چلے اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ لہذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، جسمانی ہو یا کاروباری ہو، آپ کے اولاد کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، یا امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو آپ نے دل سے یہ عمل کرنا ہے، اور میرے وہ تمام بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کی جائے، وہ اپنا نام، اپنے ملک کا نام اور اپنی پریشانی کے بارے میں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ اجتماعی دعا میں ان تمام بہن بھائیوں کا نام لے کر دعا کی جائے گی۔ ناظرین، ہم تمام وظائف انسانیت کی فلاح کے لیے بتاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آیت میں مذکور لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات شامل ہیں، انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، سب ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح، اس کی بندگی اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے اس میں گرنے لگے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو، اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن اور کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کی لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک اور حدیث قدسی میں فرمایا گیا
کہ اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی نہ پیدا کرتا۔ بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلباء رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے، جن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے اور اپنی حاجت کے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلباء کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی کہ اے حضور، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کریں۔ وہ شخص چلا گیا اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو ایک وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزرا ہی تھا کہ تیسرا شخص آیا تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں ایک بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کر دے۔ اس بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلباء بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنے سوالی آئے۔ انہوں نے اپنی اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار اس بزرگ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مشکل کا حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے اس بارے میں پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے والے پر آپ ایک ہی جواب دے رہے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو؟ تو اس پر بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو قرآن کریم نے بتایا ہے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا ہو، استغفر اللہ پڑھ لیں یا کوئی بھی استغفار جو آپ کو آتا ہو، آپ اس کو اپنا ورد بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی رزق کی تنگیاں کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی اور غم لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تم وہ تسبیح بھول گئے ہو جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، جس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارت ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، یعنی اپنے رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ
100 بار کہا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل اور خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ تو ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانے والی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور 100 تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ صورت جو کہ بابرکت، مختصر، آسان اور رزق میں برکت دینے والی صورت ہے، بلکہ قرآن کا دل کہلانے والی سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے سورۃ الفاتحہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں رحمتیں برسا دیتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں سورۃ الفاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح و شام کم از کم 3 بار اس سورت کو دل سے پڑھتا ہے، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں، اس کے گھر میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں نور ہی نور آ جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کو کھولتی ہے، بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹ کا بھی علاج ہے، اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا۔ تو اس لیے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کی تیاری ایسی ہو جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورۃ الفاتحہ کو آج سے ہی اپنا ساتھی بنا لیں، دن میں 3 بار پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا بھی ہے، سب سے بہترین دعا ہے۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگتے تو آپ اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت ہے، حفاظت ہے، قبولیت ہے، آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے ہے۔ تو دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کوئی عام سورت نہیں ہے، یہ ایک نور ہے، یہ سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے، مقدروں کو بھی بدلتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ سماعت بھی فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو بھائی اور بہنوں، ربیع الاول میں اس عمل کو لازمی اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ربیع الاول کے بابرکت مہینے سے ہمیں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔